اور تحریک صراط اعلامیہ پیش کیا جا رہا ہے۔ جو رمضان المبارک کا مقدس قریب آ رہا ہے، رمضان المبارک سے وابستہ حسین یادیں اپنی شیرینی اور حلاوت کے ہمراہ انسان کو محسوس ہو رہی ہیں۔ اللہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم رمضان المبارک کا اور رمضان المبارک میں روزہ، نماز اور دیگر اعمال صالحہ کی بجا آوری توفیق فرمائے۔ رمضان المبارک کی اس سال میں آمد، اس سے پہلے کرونا وائرس کے معروضی حالات اور لاک ڈاؤن کی جو ویرانیاں اور موجود ہیں، اس ساری صورتحال کے اندر ہم یہ اعلامیہ پیش کر رہے ہیں۔ اگرچہ فہو یشفین سلسلہ میں روزانہ ہی قوم کی آگاہی کے ہمارے خطابات اور پریس ریلیز سلسلہ میں جاری ہوتے رہے، آج اس اعلامیہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے اس لاک ڈاؤن کے اعلان کے وقت جب حکومت کی طرف سے اس کا اعلان کیا گیا تھا، اور اس سے پہلے جب عالمی تناظر میں کرونا وائرس کے لحاظ سے حرمین شریفین، حجاز مقدس، عرب ممالک میں اس کے بارے میں مختلف فتوے دیے جا رہے ہیں، اللہ کے فضل سے ہم نے موقف اپنایا تھا اور بدستور اس پر قرآن و سنت سے دلائل دیتے آ رہے ہیں۔ آج ہمارے نقطہ نظر سے اختلاف کرنے والے بہت سے علماء کرام کو اسی موقف کی طرف واپس آنا پڑ رہا ہے، اور کچھ مزید چند دن دیکھ کے واپسی اختیار کریں گے۔ اصل میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوہ کی جن لوگوں نے مخالفت کی اور بعض احادیث کی غلط تشریح و تعبیر کی، اور پھر ایک ایسے ایجنڈے کو کہ جو اصل میں آغاز اس کا غیر مسلم کنٹریز سے ہوا تھا، اس کو اسلامی نقطہ نظر سے ثابت کرنے کے مسائل دن بدن گمبھیر ہوتے چلے گئے۔ آج بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے کہ فی الفور لاک ڈاؤن ختم کر دیا اور تمام شعبہ زندگی کے افراد کو اپنے اپنے جائز اس کاروبار بلا روک ٹوک اجازت دی جائے۔ جتنی تاجر تنظیموں نے اس سلسلہ میں مطالبات کیے ہیں، ہم ان کے لاک ڈاؤن کے خاتمے کے لحاظ سے مطالبات کی پرزور حمایت کرتے ہیں، اور اس ملک کی ایک بڑی اکثریت جو کہ دیہڑی دار طبقے یا چھوٹے تاجروں یا کسانوں عوام پر مشتمل ہے، ہم ان کی طرف سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اب مزید عوام کو آزمائش میں نہ ڈالا جائے۔ گندم کی کٹائی کا بھی موسم رمضان المبارک ہے، یہ گندم اس پر پورے سال کا انحصار ہوتا ہے، اور رمضان میں جو بیٹری چارج ہو اس سے انسان کو اگلے رمضان تک روحانی تقویت اور غذا ملتی۔ تو ایسے اہم موقع پر بالکل ہر قسم کی جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، ان پابندیوں کو ہٹا دیا جائے جو روزگار کاروبار کے لحاظ سے لاک ڈاؤن کی پابندیاں لگائی گئی۔ اس سے پہلے بھی ہم مطالبہ کر چکے ہیں اور آج بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ مساجد، مدارس، دینی مراکز اور ساتھ ہی دیہڑی دار طبقے کے کم از کم 3 ماہ کے جو یوٹیلیٹی بلز ہیں، ان سے ان سب کو استثناء دیا جائے۔ مدارس میں جو تدریس کا نظام تعطل کا شکار ہے، تو ظاہر ہے کہ اب درس نظامی کے جو اسباق ہیں وہ تو رمضان المبارک کے بعد ہی اکثر مدارس میں شروع ہوں گے، لیکن شعبہ حفظ کا اس وقت جو دورانیہ جا رہا ہے نہایت ہی اہم ہے۔ حفاظ کرام نے قرآن کی منزل کا دور کرنا ہوتا ہے، اس کی گردان کرنی ہو، مصلی کی تیاری کرنی ہو، اور ایسے میں مدارس پہ چھاپے مار کر وہاں سے طلباء اور قراء کو گرفتار کیا جا رہا ہے، تو فوری طور پر یہ لاک ڈاؤن بھی ختم کیا جائے اور آزادی کے ساتھ دین کا علم حاصل کرنے والوں قرآن و سنت کے طلباء کو اپنی تعلیم کا تسلسل برقرار رکھنے دیا جائے۔ مساجد کے لحاظ سے پہلے دن سے ہم نے یہ کہا تھا کہ جمعہ کی بندش یا نماز پنجگانہ کی بندش یہ ان مسائل سے نہیں کہ جن کا دائرہ کار اجتہاد میں آتا ہو اور اجتہاد کے ذریعے سے حل کرنا ہو، یہ سارے مسائل پہلے حل شدہ ہے، اور اس سلسلہ میں تفصیلاً ہم دلائل دے چکے ہیں۔ مساجد کو بالکل اس سلسلہ میں آزادی دی جائے، اور اس دورانیے میں جو ظلم و زیادتی کی گئی ہے، مجھے تو ان لوگوں کے ایمان کا خطرہ ہے جو مساجد کے دروازوں پہ کھڑے ہو کر نمازیوں کو دھکے دے کر باہر نکال رہے تھے یا اندر آنے سے روک رہے تھے، وہ توبہ بھی کریں اور آئندہ کے لیے کبھی بھی کسی صورت میں مساجد کے بارے میں ایسی کوئی پالیسی اختیار نہ کی جائے۔ ساتھ ہی صرف مساجد کی بات نہیں، پورے ملک میں نظام تبلیغ بری طرح مفلوج ہوا ہے۔ پورے نظام تبلیغ کو جو کہ ایک اسلامی سلطنت اور اسلامی سوسائٹی روح کی حیثیت رکھتا ہے،
اس نظام تبلیغ پوری رونق اور آب و تاب کے ساتھ پھر جاری کیا جائے اور تمام قسم کی بیجار رکاوٹیں جو ہے ان کو ختم کیا جائے۔ اس سلسلہ میں آج کراچی کے علماء کی ایک پریس کانفرنس کا بھی تذکرہ کیا گیا اور اس کے بعد مندرجات میں اس پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہی علماء کرام ہیں کہ جنہوں نے حکومت کے اس غیر شرعی اقدام کو پہلے جواز فراہم کیا۔ ہمارا موقف اس وقت بھی واضح تھا کہ کسی صورت میں نہ مساجد بند ہو سکتی ہیں اور نہ ہی نماز جمعہ پہ پابندی لگائی جا سکتی، اور 4-5 نمازیوں کو اجازت دینا یہ عملاً مساجد کو بند کرنا ہے۔ آج وہی علماء کرام اپنی طرف سے یہ فیصلہ سنا رہے ہیں کہ آج سے مساجد پر لاک ڈاؤن کا اطلاق نہیں۔ اس صورتحال میں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ 3 جمعے جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ضائع ہوئے، اس کا بوجھ حکمرانوں پر تو ہے ہی، لیکن ان مفتیان کرام پر بھی۔ کراچی کے اندر 2 اعظم مفتیان اور مجموعی طور پر 2 شیخ اسلام صاحبان، انہوں نے یہ ساری صورتحال ہمارے ملک کے لحاظ سے واضح کی، اور پھر آگے مساجد میں جھگڑے ہوئے، نمازیوں کی آپس میں مختلف معاملات پر ائمہ نمازیوں کمیٹیوں اور ائمہ خطبہ کے، پولیس سیکورٹی فورس اور عوام کے پہلے دن ہی یہ کہہ دینا چاہیے۔ آج جس کی بنیاد پہ وہ لاک ڈاؤن کے ختم کرنے کا اعلان کر، اس وقت کیوں دیکھا جا رہا تھا جامعۃ الازہر کے مفتیان کرام کے فتوے کو یا حرمین شریفین پر جو نجدی حکومت ہے اس کے فیصلوں کو کیوں دیکھا جا رہا تھا، اور آج انہیں کیوں مسترد کر دیا گیا ہے؟ کہ جیسی صورتحال آج سے 3 جمعے پہلے تھی ویسی ہی آج بھی ہے، اور وہاں کے فتوے وہاں تو ویسے ہی اب بھی چل رہے ہیں۔ آج جس طرح پیش کیا جا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کا اطلاق نہیں ہوگا، یہ زبان تو لہجہ حاکمیت ہے، مگر اس کا وقت کافی پہلے تھا۔ ہائے اس پشیماں کا پشیماں۔ علماء کو اپنے منبر، اپنی مسند، اپنی حیثیت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس کے پیش نظر پہلے دن یہ سٹینڈ لینا چاہیے کہ تم مساجد کو مستثنی رکھو۔ ہم نے اس سلسلہ میں چند دن پہلے واضح پریس ریلیز جاری کر دیا تھا کہ رمضان المبارک میں نماز تراویح کی بندش یا سحری افطاری کے لحاظ سے کوئی بندش قبول نہیں کی جائے گی، اور ایک جامع لاہ عمل کے اعلان کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا۔ اب یہ لوگ جنہوں نے پہلے بندش پہ دستخط کیے، آج اپنے طور پر کھولنے کا جو لہجہ اختیار کر رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آج ان کی زبان کہہ رہی ہے کہ آج کے بعد لاک ڈاؤن کا اطلاق مساجد پر نہیں ہوگا، پھر پہلے بھی ان کے کہنے پر لاک ڈاؤن تھا جو آج ان کے کہنے پہ اٹھ جائے گا۔ اور یہ کہ کیا ان کا یہ کہنا حکمرانوں کو کتنا متاثر کرے گا، جبکہ یہ علماء کرام جو اجلاس میں بتا رہے ہیں ان میں سے ایک اعظم مفتی صاحب کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کا مساجد سے خاتمہ کر دیا گیا ہے، اور ساتھ دوسرے بیٹھے ہوئے اعظم مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے صرف یہ تجاویز پیش کی، مطالبات پیش، باقی اس سلسلہ میں آگے تنفیذ کے لیے کمیٹی بنا دی ہے، اور وہ پھر کمیٹی آگے اس سلسلہ میں کرتی رہے۔ تو یہ خود اعلان بعد میں جا کر جو انتشار اس میں پیدا ہوگا وہ تو بعد میں ہے، یہ تو 5 منٹ بھی بغیر انتشار کے یہ اعلان باقی نہیں رہ سکا۔ کہاں یہ کہ لاک ڈاؤن ختم کر دیا ہے، کہاں یہ کہ ہم ابھی مطالبہ کر رہے ہیں اور پھر کمیٹی بنائی ہے اور پھر آگے یہ کریں گے کہ اس کا کرنا کیسے۔ پہلے ہی عوام میں اس سلسلہ میں بہت زیادہ انتشار پھیلا دیا گیا، پھر آج کے اعلان میں پھر یہ حکومت کو گنجائش دی جا رہی ہے کہ نمازیوں کے درمیان جو وقفہ ہے، فاصلہ ہے، اس کو مینٹین کیا جائے گا۔ ایسے ابہام اور ایسی گنجائشیں مت دیجیے حکمرانوں۔ امت مسلمہ کی نمازیوں کی صفیں ان صفوں کی تصویر ہیں جو عرش کے گرد فرشتوں کی صفیں ہیں۔ یہ اس امت کے خصوصی تشخص کی بات ہے، اور یہاں کوئی کہے 4 فٹ کا فاصلہ دے دو، کوئی کہے ایک صف درمیان میں سے چھوڑ دو، کوئی کہے اتنی انچ کا فاصلہ دے دو، اس میں سے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لا عدوہ سچا فرمان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کندھوں سے کندھا ملا کے جب کھڑے ہوں تو
اس وقت تو شیطان بھی داخل نہیں ہو سکتا، کرونا کیسے داخل ہو جائے؟ اس واسطے اب آگے مزید مساجد میں جھگڑے کہ کوئی کہے کہ اتنا فاصلہ کرو، کوئی کہے اتنا فاصلہ کرو۔ آج پھر اس پریس کانفرنس میں یہ بات پھر ڈھیلی چھوڑی جا رہی ہے، اس میں کئی وجوہ سے پھر اختلاف ہوگا، لہٰذا یہ موقف حکومت پر واضح کیا جائے کہ نماز با جماعت اسی طریقے سے ہوگی جو طریقہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے ہمیں عطا کر دیا ہے۔ اس میں آخری امت کا آخری دین، آخری کتاب اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم چیزیں فکس کر گئے ہیں، ان کو آگے پیچھے کرتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے آگے مستقبل پر اثرات کیا مرتب ہوں گے۔ اس بنیاد پر حکومت لاک ڈاؤن کا خاتمہ کرے اور مساجد کے لحاظ سے جس طرح ہم پہلے دن سے مطالبہ کر رہے ہیں، اس دوران بہت سی مساجد کا تقدس پامال کیا گیا، نمازیوں کا تقدس پامال کیا گیا، خطبہ جمعہ کا تقدس پامال کیا، اذان کا تقدس پامال کیا گیا۔ حکومت اور حکومت کے کارندے ان تمام باتوں سے اعلانیہ توبہ کریں کہ ایسا کیوں کیا گیا، اور ساتھ ہی یہ بات بھی واضح ہے کہ ایک ٹولہ ہے، انہوں نے تو تنقید کرنی ہی کرنی ہے۔ کچھ اینکر پرسن ہیں، ٹاک شوز میں کچھ بیٹھنے والے ہیں، کچھ لوگ بیوکریسی میں ہیں، کچھ مختلف دفاتر اور مختلف شعبہ جات میں ہیں۔ اگر ان کے تیور دیکھ کر آپ نے دین کی بات کرنی تو پھر دین کی نمائندگی ہرگز۔ اب جن کے بدلتے تیور دیکھ کر ان مفتیان کرام نے 3 جمعے پہلے سٹینڈ نہیں لیا تھا، آج میڈیا کے تیور تو اسی طرح ہیں۔ آج اینکر پرسن ان کو آڑے ہاتھوں لیں گے، آج بھی ان پر وہی سوال اٹھیں گے کہ حکومت سے تم نے پہلے اجازت کیوں نہیں لی۔ آج بھی یہی کہا جائے گا کہ حکومت سے تم نے مشاورت کیوں نہیں کی۔ آج بھی یہی کہا جائے گا کہ تم حکومت سے بغاوت کر رہے ہو۔ آج بھی کہا جائے گا کہ تم زیادہ دین جانتے ہو یا حرمین شریفین کے مفتیان کرام اور جامعۃ الازہر کے مفتیان کرام زیادہ جانتے ہیں۔ اس طرح کے تند و تیز جملے آج بھی ان لوگوں کو سننے پڑیں گے، تو کتنا اچھا ہوتا کہ پہلے دن یہ سٹینڈ لے جاتے، دین پر پہرا بھی ہوتا، لوگوں کی نمازیں بھی خراب نہ ہوتی، شاعر اسلام کی جو دھجیاں اڑائی گئی ہیں وہ بھی صورتحال نہ بنتی، اللہ بھی راضی رہتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت بھی ملتی۔ اور آج جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پر ان لوگوں کے پیاس کیا گارنٹی ہے کہ کل ان کا دیا ہوا حکم نامہ حکومت نافذ کر دے گی؟ کیا حکومت ان کے لہجے کے اس قدر تابع ہے؟ اور اگر نہیں تو پھر ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تمام پہلو لین اور شدت کے لحاظ سے وہ شروع سے ہی سامنے رکھنے چاہیے اور اس پر ڈٹ جانا چاہیے۔ یقیناً ہم اہل سنت و جماعت اس ملک کے بانی ہیں، ہمارے لاکھوں شہیدوں کا خون اس کی بنیاد میں۔ بدقسمتی ہے کہ آج تک اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ سکا، لیکن پھر بھی ہم اس ملک سے اس لیے پیار کرتے ہیں، اس کا نظریہ قرآن ہے، اس کی املاک کو ہم نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ اس کو جلتا دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی اس ملک میں خزاؤں کا دورہ ہمیں برداشت ہے۔ اس بنیاد پر ہم حکومت سے تعاون کرنے والے لوگ ہیں، تصادم اور ٹکراؤ نہیں چاہتے، مگر حکومت کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ وہ کس سے ٹکراؤ کی پالیسی اختیار کر رہی ہے۔ یعنی اگر دین اسلام سے کوئی ٹکر لے اور پھر اس دین کے حاملین سے نرمی کی کوئی امید رکھے تو یہ اسے خود ہی سوچنا چاہیے کہ کیسی ہو سکتی۔ کرونا وائرس، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اتنا خطرہ جان کے لیے نہیں تھا جتنا اس کو ایمان کے لیے قرار دے دیا گیا ہے، اور اتنا یہ خود وائرس کے ذریعے نہیں پھیل رہا تھا جتنا ڈسکس اور باتوں کے ذریعے اس کو پھیلایا گیا ہے۔ اس سے قوم خود اموات سے اتنی ڈسہارٹ نہ ہوتی جتنا کہ قوم کو ایسی اندھا دھند احتیاطیں بتا بتا کر، امیدوں سے دور کر کے، اندھیروں میں دھکیل کر قوم کو مایوس کر دیا گیا۔ اب بھی وقت ہے کہ اس قوم کو اٹھنے دو اور اللہ کے گھر آباد ہوں، رمضان کی بہاریں آئیں،
اس ملک میں خوشحالی آئے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوایا. نہیں آتے وہ ہمیشہ سامنے رکھتے ہیں. مثلا چاند جو ہے وہ 29 کو نظر نہ آئے اور 30 کو جب نظر آئے تو اگر وہ چاند موٹا ہو تو اسی کو دلیل بنا لیتے ہیں کہ یہ پھر آج دوسری کا ہے. اگر وہ زیادہ دیر تک رہے نسبتاً تو پھر بھی کہتے ہیں کہ دوسری کا. اگر وہ زیادہ روشن ہو تو پھر بھی کہتے ہیں دوسری کا. اگر وہ کچھ اونچا ہو تو پھر بھی کہتے ہیں دوسری کا. حالانکہ سائنس میں بھی، علم فلکیات میں بھی اور شریعت میں بھی، تینوں میں یہ چاند کا موٹا ہونا، اونچا ہونا، زیادہ روشن ہونا، کچھ دیر زیادہ رہنا، ان تینوں میں کسی کے نزدیک بھی یہ چاند کی دوسری کی دلیل نہیں ہے کہ یہ چاند دوسری کا تھا تو اس لیے ایسا ہوا. ایسا ہرگز نہیں ہے. سائنس بھی اس کو نہیں مانتی اور فلکیات بھی اس کو نہیں مانتے. اصل میں یعنی یہ ہے کہ مثال کے طور پر 29 جو چاند کی ولادت ہے، چاند کی ولادت یعنی قران شمس و قمر کے بعد کم از کم 20 گھنٹے گزرنے چاہیے کہ وہ چاند پھر نظر آئے. اس سے پہلے چونکہ سورج کی شعاعیں زیادہ تیز ہوتی ہیں، وہ زیادہ قریب ہوتا ہے تو نظر نہیں آتا. اتنے گھنٹے گزر گئے ہوں تو پھر چاند اس قابل ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ نظر آ جائے. پھر آگے موسم کے حالات اور جغرافیائی طور پر کچھ چیزیں مزید اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ 20 گھنٹے کا جو وقفہ ہے یہ 30 تک بھی جا سکتا ہے کہ تب چاند نظر آئے. اب مثال کے طور پر 29 کی تاریخ تھی چاند نظر آنے کی اور چاند کی ولادت کے بعد 20 گھنٹے گزر چکے تھے مگر چاند نظر نہیں آیا. اب چاند جس وقت نظر نہیں آیا تو اگلی شام تک تو اور 24 گھنٹے چاند کو مل گئے. اب چاند بن گیا 44 گھنٹے کا. 20 گھنٹے پہلے تھے اور 24 گھنٹے اور مل گئے. پہلے جس وقت 29 کو پورے ملک میں مثال کے طور پر جب چاند نظر نہیں آیا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ چاند ہے ہی نہیں کہیں. چاند اس وقت بھی تھا لیکن نظر نہیں آیا. اس وقت تھا ابھی 20 گھنٹے کا. اگلے دن چاند بن گیا 44 گھنٹے کا اور اب چاند نظر آ گیا ہے. پہلے کسی کو نظر نہیں آیا. اب جس وقت نظر آیا ہے تو یہ جو موٹا ہے، یہ جو زیادہ دیر تک رہے گا، یہ جو زیادہ روشن ہے، یہ جو کچھ اونچا ہے زیادہ، اس میں دخل یہ مزید جو اس کو 24 گھنٹے مل گئے اس کا ہے. وہ یعنی چاند شمار پہلی کا ہوگا کہ یکم ہے. یہی چاند اگر مثال کے طور پر اس کو 22 گھنٹے ہوئے ہوتے ولادت کے بعد اور مغرب کا ٹائم آ جاتا اور چاند نظر آ جاتا تو اب یہ چاند ہونا تھا یکم، نظر آ گیا ہے لیکن اس نے باریک ہونا تھا چونکہ ہے ہی سارا 22 گھنٹوں. تو کبھی نظر آتا ہے 22 گھنٹے کا چاند، کبھی نظر آتا ہے 44 گھنٹے کا چاند. اب شریعت نے یا سائنس نے اس کے یکم دو ہونے کا اعتبار کرنا نظر آنے پر اور ادھر چھوٹے بٹے کا معیار جو مدار ہے وہ اس کی عمر پر ہے کہ اس کے گھنٹے کتنے زیادہ گزر گئے. تو اس بنیاد پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاند وہ 30 پہ نظر آتا ہے، ہوتا یکم کا ہی ہے لیکن چونکہ اس کی عمر زیادہ ہو چکی ہے اس بنیاد پر وہ موٹا ہے، اس بنیاد پر وہ زیادہ روشن ہے، اس بنیاد پر زیادہ اونچا ہے یا زیادہ دیر موجود رہا ہے. تو یہ جو چاند کی جسامت ہے اس کا دخل پہلی دوسری کے ساتھ کوئی نہیں. اس کا دخل اس کی عمر کے لحاظ سے ہے کہ ولادت سے گھنٹے کتنے گزر گئے. پہلی دوسری کا جو تعلق ہے وہ دیکھنے کے لحاظ سے ہے. جس دن وہ نظر آیا ہے وہ اس دن کا چاند شمار ہوگا. اگر نظر وہ پہلی کو آ جاتا ہے تو پہلی کا ہے، خواہ موٹا ہے خواہ چھوٹا ہے. دوسری کو آ جائے تو یعنی جس دن وہ لوگ دوسری سمجھے ہوئے ہیں وہ پہلی کا ہی ہے. مطلب یہ لفظ بولو کہ 29 کو آ جائے یا 30 کو نہ آ جائے تو جس دن وہ نظر آئے اس دن کا وہ چاند ہے، وہ اس کی پہلی تاریخ ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی عمر اس کی جو ہے وہ 20 گھنٹے ہوگی، کبھی 35 گھنٹے ہوگی، کبھی 40 گھنٹے ہوگی، کبھی اس سے بھی زیادہ ہوگی.
تو اس عمر کی بنیاد پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا عمر پر کہ وہ موٹا ہے یا اس کی صورتحال کیا ہے۔ باقی اس میں یہ احادیث بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ موجم اوسط میں یہ حدیث شریف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی علامتیں بیان کی، حدیث نمبر 6864، تو عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اشراط الساعۃ انتفاخ الاہلہ، قیامت کی علامتوں سے ہے چاند کا موٹا ہونا۔ من اشراط الساعۃ انتفاخ الاہلہ، کہ جسامت میں چاند بڑے نظر آنا شروع ہو جائیں، ہلال بعد والا چاند جس دن طلوع ہو اس دن چاند کے سائز کا بڑا ہو جانا، یہ قیامت کی علامات میں سے ہے، یعنی قرب قیامت کی دلیل ہے، جو اصغر علامات ہے، یعنی کہ کل آنے والی ہے قیامت، مطلب ہے جس طرح اور کئی قیامت کی صغرا علامات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہاں تک کہ حتی یرل ہلال للیلتہ، حالانکہ پہلی کا چاند طلوع ہوگا، فیقال ہوا للیلتین، لوگ کہیں گے یہ دوسری کا چاند ہے، تو یہ تو خبریں سرکار پہلے دے چکے ہیں۔ فیقال للیلتین، کہا یہ جائے گا، اب کہنے والوں نے بھی یہ کہنا ہی ہے، فیقال للیلتین، کہ یہ تو دوسری کا چاند ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں وہ چاند پہلی کا ہی ہوگا، مگر قرب قیامت کی بنیاد پر جو ہے انتفاخ، اس کا سائز جو ہے وہ بڑا نظر آئے گا۔ ایسے ہی امام بخاری کی جو التاریخ الکبیر ہے اس کے اندر بھی یہ ذکر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اشراط الساعۃ ان ترب الہلال تقولون للیلتین، کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ تم چاند کو دیکھو گے کہ اور کہو گے کہ یہ آج تو دوسری رات کا ہے، دوسری تاریخ کا ہے، لیکن وہ ہوگا وہ یکم کا چاند۔ تو اس طرح یہ جو غلط فہمی لوگ